ایک بات صرف کرنا چاہوں گا، مسلمان کے لیے سرکار نے داڑھی کو ضروری قرار دیا ہے، مسلمان کے لیے سرکار نے داڑھی کو، اور اتنے تک ارشاد فرمایا ہے کہ داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھی پوری رکھو، کم کرنا یا سرے سے ختم کرنا، فرمایا یہ تو میرے دشمنوں یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ میں سے یا پورے ورلڈ کے جتنے مسلمان ہیں، کس تک رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں پہنچی ہوئی؟ آخر جو محبت کا دم بھرتے ہو، سرکار جیسی محبت چاہتے ہیں، ویسی محبت ہوگی تو بندہ اپنی محبت میں سچا ہوگا نا۔ اب سرور دو جہاں علیہ السلام نے ثابت کر دکھایا، ہماری محبت میں سچا وہ ہے جو ہماری بات کو مانتا ہے، جو ہماری بات کو، اور فرمایا جو مان لے پھر اس کو ہم نے جنت عطا فرما دی ہے، اس کو ہم نے کیا عطا فرما دی ہے؟ جنت عطا فرما دی ہے۔ اب غور کرو کتنے مسلمانوں نے اس حدیث پہ عمل کر رکھا۔ داڑھی والی بات میں نے کی، یہ صرف ایک مسئلہ رکھا ہے آپ کے سامنے۔ وہی مسلمان یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں ہمارے جیسا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے۔ اس بندے کو دیکھو اور اپنے اعمال پہ غور کرو، کتنا فرق ہے محبت رسول کا جو تم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہ کون سا ہے، اور جو سرکار طریقہ دے رہے ہیں وہ کون سا ہے۔ اسی ایک بات پہ آپ ذرا غور کریں گے نا، جس کی جس طرح مرضی کرتی ہے وہ داڑھی کے ساتھ اسی طرح زیادتی کر ڈالتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے اس طرح، کسی کے ذہن میں آیا کینچی، کسی کے ذہن میں آیا مشین، کسی بدبخت فاسق و فاجر کے ذہن میں آیا یہاں سے لے کر یہاں تک ساری ختم، اور تھوڑی سی ادھر تھوڑی کے اوپر، اور یہ کام تو یہودیوں نے کیا ہے، یہ کام تو آج کے عیسائیوں نے کیا ہے، یہ کام تو آج کے مرزائیوں نے کیا ہے۔ اور کیا کیوں ہے؟ تمہارے نبی علیہ السلام کی توہین کی غرض سے یہ کام کیا ہے۔ مر جاؤ ڈھونڈ کے، جو کام یہود و نصارہ تمہارے نبی علیہ السلام کی توہین کی غرض سے کرتے ہیں، تمہیں شرم و حیا نہیں آتی؟ تم بھی اسی طرح توہین کرتے ہوئے تھوڑی سی داڑھی سجا لیتے ہو۔ یہ تمہارے باپ کی شریعت ہے، جس طرح چاہو کرتے پھرو۔ رسول اللہ کی ذات پہ کلمہ نہ پڑھنا تھا، اگر پڑھ لیا ہے تو پھر جو سرکار فرمائے کم از کم اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ آخری درجے والے سب سے بڑے ظالم ہیں کہ داڑھی بھی رکھی، اور رکھی اس حیثیت سے ہے کہ رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے لڑکوں نے یہ توہین رسول کا نظام نکالا، اور آج مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا، خصوصاً نوجوان مسلمانوں نے آج اس کو اپنا لیا۔ آپ کو ایسے لوگ نظر نہیں آتے مسلمانوں؟ ساری داڑھی کا صفایا، ادھر چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہے صرف ادھر، اور بعض ایسے فاسق و فاجر ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک لکیر چھوڑی ہوئی ہے۔ کیا چھوڑی ہوئی ہے؟ یہ سرکار کی داڑھی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر تم اگر وہ پکچر بنائے، تصویر بنائے رسول اللہ کی، تو تم اپنے مسلمانوں کے مال کو توڑ پھوڑ کرتے ہو۔ اگر وہ رسول اللہ کی تصویر بنائے، تم کہتے ہو سرکار کی توہین ہوئی ہے، اپنے مسلمانوں کے مال کو آگ لگا دیتے ہو۔ ارے بے شرمو، حیا کرو۔ اگر وہ تصویر بنائے تو تم اس قدر کرنے کے لیے تیار ہو، وہ سرکار کی داڑھی کا مذاق اڑائے تو تم اس مذاق کو قبول کر کے بیٹھے ہو۔ کچھ تو شرم و حیا کرو۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن یا قبر کے اندر جب سارے چھوڑ کے آ جائیں گے؟ سرکار آئیں گے تو چہرہ مقدس پہ داڑھی سجی ہوگی، چہرہ مقدس پہ سرکار نے اگر رخ انور پھیر لیا تو کیا کرو گے؟ جب ایک بال اپنی داڑھی کا علیحدہ کرنے والا شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ رخ انور پھیر لیتے ہیں، تو جو ساری زندگی داڑھی کو ضائع کرتا رہا سرکار اس کو اپنے سامنے آنے دیں گے؟ کیسے مسلمان ہیں، سمجھ سے کام بار ہے۔ ادھر دیکھو، کھربوں روپے زمانہ جاہلیت کی وجہ سے روک کے بیٹھا ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ کھربوں روپے، مال کثیر کے جملے ہیں حدیث میں، لیکن جب سرکار نے فرمایا یہ کام اسلام کو اچھا نہیں لگتا، پہلے نہیں تھا نا، اب حکم آ گیا، تو اس نے عرض کیا رسول اللہ اسلام کو اچھا نہیں لگتا تو ہمیں کب اچھا لگے گا؟ میں نے سارا مال عطا کر دیا ہے۔ اور یہ ظلم، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے محبوب کو؟ کیا جواب دو گے اپنے محبوب کو جب قبر کے اندر
کوئی بھی نہیں ہوگا، سرکار ہوں گے یا ہم ہوں گے بس۔ آپ کہیں جی میں کیا کہیں گے، سوائے رونے کے اس وقت کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ خدا را آج پورے جہان والوں کو ترک کر کے سرکار کی اس سنت کو اپنے چہرے پہ سجا لو، لیکن اس طرح جس طرح سرکار نے فرمایا، جس طرح یہ حد ہے۔ یہ دیکھ، اس سے پہلے کتروانا حرام ہے، اس سے پہلے کتروانا، خواہ وہ کینچی سے کتروائے، خواہ وہ مشین لگوائے، خواہ وہ اس طرح لگائے، اس سے پہلے کتروانا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی کی اس قدر ہوئی نہیں ہے، وہ کترواتا نہیں ہے، تو اس کی مجبوری ہے، اللہ جتنی عطا فرمائے، اللہ کریم جتنی۔ تو یہ ہے محبت رسول، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے سارا مال سرکار دو جہاں علیہ السلام کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے سارا مال اپنے بھتیجے کو دے دیا، میں نے سارا مال اپنے۔ اب دیکھیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، سرور دو جہاں علیہ السلام پر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ النساء ہے، آیت نمبر 10 ہے، آیت نمبر، یہ سارے حکم بات کے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورہ نساء آیت نمبر 10۔ کیا فرمایا اللہ کریم نے قرآن میں؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، جو اموال الیتامی، یتیموں کا مال، کن کا مال کھاتے ہیں؟ ظلمن، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ، دوزخ کی آگ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا، اور ان قریب ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ غور کرو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ پر، سرور دو جہاں علیہ السلام کی شریعت نے یتیموں کے حقوق کس قدر بیان کر دیے۔ اسلام سے پہلے یتیموں کے مال کھا جانے کو ایک بہادری اور شجاع کا نام دیا جاتا تھا۔ میں نے فلاں فلاں یتیم کا مال کھا لیا، میں نے فلاں فلاں بیوہ عورت کا مال کھا لیا، اور اسلام نے ان مسکینوں کے، ان بے یار و مددگاروں کے حقوق کس قدر بلند کر دیے۔ فرمایا ان کا مال جو کھائے گا وہ جہنم ہی جائے گا، جو ان کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرتا ہے، جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ سرور دو جہاں علیہ السلام کی ذات پہ اترنے والی مقدس کتاب سورہ الانعام آیت نمبر 152 میں 152 میں اللہ کریم یوں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، ادھر تو کھانے کی بات کی، ادھر فرمایا یتیموں کے مال کے قریب جانے کی بھی کوشش مت کرنا۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، کسی یتیم، مسکین، غریب کے مال کو کھانے کی کوشش تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا قریب نہ جانا ورنہ جہنم بھڑکتی ہوں میں پھینک دوں گا تمہیں۔ اسلام کے علاوہ کسی اور نے اس طرح حقوق بیان کیا؟ آج اس کی مختلف صورتیں ہیں، یتیموں کے مال کھانے کی مختلف انداز سے لوگ مال کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اس شہر فیصل آباد میں بھی یتیم خانہ آپ کے قریب بنا ہوا ہے، یہ گھٹ والا پل کے قریب۔ آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا ہے؟ میرے پاس سوال آیا تو مجھے پتا ہے۔ مال یتیموں کے لیے آتا ہے۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ وراثت کا جو مال ہو یتیم کا وہ کھائیں تو گناہ ہے۔ ایک یتیم کو آپ نے 10,000 روپے دیے اور جو اس کی کفالت کرنے والا ہے وہ بیچ میں سے کھا گئے، قرآن کی آیت کے مصداق ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اللہ جو فرما رہا ہے ان پہ سچا آیا حکم کہ نہ آیا؟ اب یہاں جو کچھ ہوتا ہے یہ تو ان کو پتا نا جو وہاں بیٹھے ہیں، افیسر، ان کے چمچے اور کڑچے یتیموں کا آیا ہوا اچھے سے اچھا مال اپنے گھروں کی طرف منتقل کر دیتے۔ ایک ڈرائیور مجھ سے پوچھنے ہیں، کہہ رہے جی وہ میرے افسر صاحب کی اکثر میرے اوپر یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، میں گاڑی چلاتا ہوں ان کی، یتیم خانے میں ہے وہ، کہ یہ بکرا آیا ہے اس کا فلاں حصہ اپنے گھر لے جانا اور بقایا سارا میرے گھر پہنچا دینا۔ یہ ایک دو مرتبہ نہیں، کہنے لگا میرے لیے تو حلال ہے نا
کیونکہ میرے افسر نے مجھے دیا ہے. میرے اور تیرا افسر کوئی شریعت کا بانی تو نہیں بن گیا نا کہ تیرا افسر حرام دے دے تو تیرے لیے حلال ہو جائے. ارے مسلمان غور کر، قرآن کی اس آیت کا جہاں تو مصداق ہے وہیں تیرا افسر مصداق ہے، وہیں جتنے مل جل کے کھاتے ہیں یتیموں کا مال قرآن کی روشنی میں سب کے سب وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ فرما رہے وہ سب کے سب دوزخی ہیں. وہ سب کے سب کیا ہے؟ بھلے ساری رات کھڑے ہو کے تہجد پڑھتا رہے، صبح کی نماز کعبہ مشرفہ میں ادا کرے، ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں ادا کرے، عصر مغرب عشاء مدینے میں اور صبح مکے میں آ جائے، موت مدینے میں آئے، جنازہ مکے میں ہو اور مدفون جنت البقیع میں ہو. خدا کی قسم ہے اگر یتیموں کا مال کھانے والا ہے اس فاسق و فاجر کا ٹھکانہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، دوزخ کے سوا اور کو ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. اندازہ لگائیں آپ، اسلام کے علاوہ کسی اور نے یتیم کے حق پہ اتنا کلام کیا؟ جتنا مرضی نیکوکار ہو جائے، فرمایا اگر یتیم کا مال کھاتا ہے تو فتویٰ ہوئی ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وَسَيَصْلَوْنَ. آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا کل خانی پہ، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے، وہ بھی اس کی ایک شک ہے یتیم کا مال کھانے کی. وہ کیا ہے؟ فرض کیا میرا انتقال ہو گیا، میرا کیا ہو گیا؟ فرض کیا میری ڈیتھ ہو گئی، میں مر گیا. اب میری اولاد میں سے کچھ نابالغ ہیں، میری اولاد میں سے کچھ کیا ہیں؟ اب ہمارے ہاں کیونکہ کل خانی فرض سے بھی اگلے درجے میں سمجھی جاتی ہے نہیں سمجھی جاتی ہے، یہ ہماری جہالت کی وجہ سے اسلام سے دوری کی بنا پر اب انہوں نے کل خانی کرنا فرض سمجھا ہوا ہے. اب کریں گے کیا؟ میری جو جائیداد جو میں نے مال چھوڑا اسی میں سے کل خانی کریں گے، اسی میں سے کل خانی کریں گے. اب سن لو یہ آیت قرآن کی جو ابھی ہم نے پڑھی کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھرتے ہیں؟ آگ. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے. ان قریب کہاں جائیں گے؟ اب یتیم نابالغ 4 بالغ ہیں، 1 2 یا 3 یا کسی بھی تعداد میں نابالغ ہیں. اب مرنے والے کے مال سے کل خانی نہیں کر سکتے. آپ کرنی ہے تو اس کا طریقہ ہے، جو نابالغ ہیں ان کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو پہلے نکال دو، کیونکہ نابالغ کے مال کو صدقہ کرنے کی نہ اس کے وارث کو اجازت ہے نہ نابالغ کی اجازت سے اس کو صدقہ کرنا حلال ہے. اسلام نے نابالغ کو اجازت ہی نہیں دی کہ اپنے مال، مثلا میرا بھتیجا نابالغ ہو اور مجھے کہ چچا میرا مال آپ کل خانی ابے کی کل خانی پہ لگا دیں، تب بھی حرام ہے اس کا مال لگانا. اگر اس کے پیسوں سے میرے پیسوں سے کرنا ہے جو میں نے مثال فرض کی ہے تو میری نابالغ اولاد کا حصہ پہلے نکال دیا جائے، میری نابالغ اولاد کا حصہ پہلے نکال دو. اب بالغوں کی مرضی ہے، چاہیں تو کریں کیونکہ مال تو ان کا ہو گیا، میرے مرتے ہی مال میری ملکیت سے ختم ہو گیا. اب ہمارے ہاں مسلمان اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے، اور جو اس طرح کا مال آ جائے کل خانی میں پھر اس کا کھانا بھی یہی ہے کہ یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. اور کچھ لوگوں نے، یہ ہے اصل مسئلہ، کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو کل خانی کے خلاف کلام کرتے ہو نا یوں رنگ دیا ہے. میں نے سنا وہ جی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کل خانی کا کھانا کھانا حرام ہے. ارے بے وقوفو پاگلو، اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ لکھ کے بیان فرمایا جو میں نے اب بیان کیا ہے کہ اگر اس بندے کی وراثت سے کیا اور اس کے ورثاء میں سے کچھ کیا ہیں؟ نابالغ ہیں، اور ان کی وراثت الگ کیے بغیر ان کے حصوں سے بھی کل خانی کی تو اب اس کل خانی کا کھانا کھانا حرام ہو جاتا ہے. مسئلہ کچھ ہے، لوگوں نے کچھ بیان کر دیے کل خانی کی دشمنی کی بنا پر، آگے پیچھے کے جملے ہی چھوڑ دیے، آگے پیچھے کے جملے ہی چھوڑ دیے. اب آپ اندازہ لگائیں کتنا اہم ترین مسائل ہیں یتیم کے متعلقہ. خدارا یہ مسائل جو آپ سیکھ رہے ہیں اپنے آپ پہ بھی لاگو کریں اور اپنے جاننے والوں کو بھی بتائیں، خصوصاً کل خانیاں اور یہ جو اصالہ ثواب کی ہم محافل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کا نظریہ بہت کم پایا جاتا ہے کہ وارث مورث کا انتقال ہوا تو فوراً جائیداد تقسیم ہو جائے. ہمارے اس طرح کا نظریہ بہت کم ہے، بہت
حالانکہ اسلام کا حکم یہی تھا. لیکن اب جب کم ہے تو ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہو گیا. ایک بات کا لحاظ رکھنا کون سا؟ مرنے والے کی اولاد میں کوئی ہم ثواب کی نیت سے کرتے رہیں اور الٹا ہمارے اوپر اللہ کریم کی لعنت اترتی رہے، اور جن جن کو ہم کھلائیں ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں، وہ حرام کھا کے چلے جائیں. وہ حرام کھا کے، اب اس میں یہ تو چلے گا نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. قرآن میں یہ نہیں آیا کہ جس کو پتہ ہو تب حرام، پتہ نہیں ہے تب بھی حرام ہے. پتہ نہیں ہے تب بھی حرام ہے. البتہ پتہ ہونے اور نہ ہونے کا گناہ ایک جیسا نہیں ہوگا. گناہ ایک جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بندے کے علم ہی نہیں ہے بات اور دوسرے کے علم میں ہے. اس کا فرق ضرور ہوگا. جس طرح عالم اور غیر عالم کی سزا میں فرق ہے. عالم اور غیر عالم کی سزا میں کیا ہے؟ فرق ہے. اب اندازہ لگائیں جس